اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام جملہ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لوگ اہل بیت اطہار پر زبانیں تان تراز کر رہے ہیں اور ان کی فضیلت و شان میں انگلیاں اٹھانے لگے ہیں۔ رسول کائنات علیہ تحیۃ والسلام نے فرمایا، آج کل کے اس دور اور اس زمانے کے حوالے سے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ممبروں پر اور مجالس میں علیم اللسان اور طلیق اللسان لوگ قابض ہوں گے، جو بہت باتونی ہوں گے اور باتوں میں من موہ دینے والے ہوں گے، جن کی باتوں میں تاثیر ہوگی لہجے میں، اور وہ اس لہجے کی تاثیر اور چکنی چپڑی باتوں میں سادہ لوگ مسلمانوں کو بدراہ کریں گے۔ وہ خود تو بدراہ اور گمراہ ہوں گے ہی، مگر وہ ایسے انداز سے گفتگو کریں گے اور ایسی باتیں اور ایسا لہجہ اپنائیں گے کہ سادہ لوگ جو ہوں گے وہ ان کے جھانسے میں آ جائیں گے اور اپنا ایمان لٹا بیٹھیں گے، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے۔ اور آج وہ دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا کے دور میں تقریر ہو یا تحریر ہو، وہی شخص زیادہ سنا اور دیکھا جا رہا ہے جسے بولنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ دلیل کو سننا اور دلیل کو سمجھنا اور حقیقت کو سمجھنا یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ بس لہجے اور انداز گفتگو، انداز خطابت اور اپنی وہ بولنے کے جو انداز اور ڈھنگ ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اہل ایمان کو ایمان سے دور لے جاتے ہیں۔ اور سادہ لوگ اہل ایمان سمجھتے یہ ہیں کہ شاید یہی ایمان ہے اور یہی حقیقت ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ اہل بیت اطہار رسول کی آل سے ہٹ کر ایمان ہی نہیں رہتا۔ آپ اگر یہ تلاش کرنے نکلیں کہ ہم کسی نیک اور صالح اور عالم اور فاضل اور بہت علامہ اور محدث مفسر فقیہ کے پاس بیٹھیں گے، ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی، یاد رہے کہ ایمان صرف آل اطہار کی محبت رہا، اس کے علاوہ ایمان نہیں ہے۔ بے شمار احادیثیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول کی آل کی محبت سے اگر دل خالی ہے تو زندگی بھر خلاف کعبہ پکڑ کر کوئی اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے اور عبادت کرتا رہے اور مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا رہے، مگر دل آل اطہار کی محبت سے خالی ہے تو وہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پکا بے ایمان ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آج لوگ اس چیز کو، وہ جو طلیق اللسان اور علیم اللسان ہے، زبان کا استعمال جانتے ہیں اور اس کا ڈھنگ جانتے ہیں، وہ سادہ لوگوں کو بربناتے ہیں، اور ہم پھر سادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی جھانسوں میں اور ان کی باتوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا سب سے بڑا حملہ رسول کی ذات پر ہوتا ہے یا رسول کی آل کی ذات پر ہوتا ہے، اور رسول کو اور رسول کی آل کو ظاہراً تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کے پاس ایک ہتھیار ہے
کہ رسول کائنات یا آل اطہار کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اعلان تو آل اطہار کا انکار ممکن نہیں ہے، بس وہ صرف ایک لفظ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ میں نے رمضان المبارک میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی وقت کی مناسبت سے کہ حدیث ضعیف کی 39 سے لے کر 70 سے زیادہ اقسام ہیں، کم سے کم 39 قسمیں ہیں، اور زیادہ کتنی ہیں؟ محدثین نے اور ائمہ علوم حدیث نے لکھا 70 سے بھی زیادہ قسمیں۔ اور میں نے ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کے بعد جن کی کتاب صحیح ترین کتاب ہے متفق علیہ، ہر صاحب ایمان قرآن کے بعد اسے صحیح کتاب مانتا ہے اور ماننا بھی چاہیے۔ مگر میں نے یہ عرض کیا تھا اور ایک بات دہرا دیتا ہوں کہ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں جسے صحیح بخاری کہا اس میں کل 7500 سے زیادہ احادیث لی ہیں، اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری کو بعض کے نزدیک 1 لاکھ، بعض کے نزدیک 2 لاکھ اور بعض کے نزدیک 6 لاکھ احادیث یاد تھی سند کے ساتھ۔ کتنی؟ 6 لاکھ احادیث، ہم 6 پر اتفاق کرتے ہیں، 6 لاکھ احادیث سند کے ساتھ یاد تھی، اور کتاب کا نام انہوں نے رکھا الصحیح للبخاری، بخاری کی وہ کتاب جس میں انہوں نے پوری محنت کے ساتھ اور انگریزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جب بھی وہ حدیث لکھنے لگتے پہلے غسل کرتے، پھر صاف ستھرے تازہ کپڑے پہنتے، اس پر خوشبو لگاتے، پھر آپ 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر ایک حدیث لکھتے۔ یہ بھی تھوڑی بات ہے، 7563 احادیث لکھی ہیں اور 7563 بار غسل کیا ہے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی ہے، 2 نفل پڑھے ہیں، پھر حدیث لکھی۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ اتنے اہتمام کے ساتھ احادیث لکھی، مگر جو شرط انہوں نے خود حدیث کے لیے لگائی کہ یہ حدیث صحیح ہوتی ہے، خود اس حدیث میں سے 80 راوی ایسے ہیں جنہیں میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ مدلس ہے۔ مدلس ہونا یہ بھی ضعیف کی ایک قسم، ضعیف کی ایک قسم، اور وہ ہوتی کیا ہے؟ راوی مدلس ہوتا ہے اور وہ حدیث مدلس کہلاتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں مدلس حدیث پڑھنے کی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، 2 اہل علم، زمانہ ایک ہی، مگر یہ جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اس بندے سے سنی نہیں ہوتی، لیکن بیان ایسے کرتے ہیں جیسے انہوں نے خود سامنے بیٹھ کر سنی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، ویسے یعنی ایسے ہم کوئی بات کر دیتے ہیں کہ فلاں یہ بندہ یہ کہہ رہا تھا، اور اس انداز سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے خود ان سے سنی، حالانکہ سنی نہیں ہوتی۔ انجان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی زمانے میں تھے، اور ممکن ہے بلکہ یقین ہے کہ یہ انہوں نے ان سے سنی ہوگی، حالانکہ سنی نہیں ہوتی، مگر الفاظ اس انداز کے بیان ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اس سے سنی۔ عام آدمی سمجھتا ہے واقعی سنی، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ یہ تو آپس میں ملے بھی نہیں۔ سننی کہاں کی؟ ایک یہ مدلس ہونے۔ دوسری کیا ہے کہ جس سے وہ حدیث روایت کر رہے ہیں، جس سے ایک آدمی نے حدیث لی اپنے استاد سے یا کسی شیخ سے حدیث لی، اس کا ایک خاص نام تھا جو مشہور تھا،
مگر انہوں نے وہ نام لے لیا جو نہ اس وقت مشہور تھا نہ اب مشہور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی حدیث بھی کسی ایسے شیخ سے یا استاد سے کہ ان کا ایک نام مشہور ہے، انہوں نے وہ مشہور نام لینا تھا نا کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی ہے، وہ مشہور نام نہیں لکھا اور لیا، اس کی جگہ ایک ایسا نام لے لیا ہے جو نہ اس وقت لوگ جانتے تھے نہ اب تک لوگ جانتے ہیں. اس حدیث کو مدلس کہتے ہیں. مثال میں آپ کو دے دوں، مثلا میرا ایک لمبا سا نام ہے قاضی غلام مصطفیٰ عابد علوی. اب لوگ قاضی بھی کہہ دیتے ہیں، قاضی غلام مصطفیٰ بھی کہہ دیتے ہیں، عابد بھی کہہ دیتے ہیں، علوی بھی کہہ دیتے ہیں، مصطفیٰ عابد بھی کہہ دیتے ہیں، عابد علوی بھی کہہ دیتے ہیں. یہ تقریباً معاشرے میں یہ نام میرے مشہور ہے. اب میں آمان بھی ہوں، میں ملک بھی ہوں، اگرچہ میں ملک کہلوانا پسند نہیں کرتا، نہ میرے والد صاحب کہلوانا پسند کرتے تھے. ملک ہیں بس ٹھیک ہے، لیکن اب اسے کیا لے لے کر پتا بناتے رہے گی ملک صاحب ملک صاحب. اب کیونکہ میں طبع پسند نہیں کرتا اس لیے میں نے استعمال بھی کبھی نہیں کیا. اب کوئی شخص جب کہ قاضی مصطفیٰ صاحب ہر ایک کو سمجھ، قاضی مصطفیٰ عابد صاحب سب کو سمجھ، عابد علوی صاحب سب جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی میرا نام لے لے ملک مصطفیٰ صاحب تو اب اس نام سے تو مجھے کبھی کسی نے پکارا ہی نہیں ہے. بے شک میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہیں کہ ملک مصطفیٰ صاحب ہیں تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو غداری نہیں ہے. میرا دروازہ کھٹکھٹا رہے بے شک، اور ملک میرے نام کے ساتھ لگا کے لگا دے تو وہ گھر والے بھی، میری بیوی بھی کہے گی نہیں جی یہ انہوں نے کام نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جو میرا معروف نام ہے وہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نام لے لے جس نام سے مجھے میرے گھر والے بھی جانتے نہیں ہے. تو ایسی اگر حدیث روایت ہو جائے کسی شخص سے تو اسے بھی کہتے ہیں وہ حدیث مدلس ہے اور لکھنے والا مدلس ہے. لکھنے والا 80 راوی اس میں صحیح بخاری میں ایسے ہیں جن میں یہ تدلیس پائی جاتی ہے، یعنی جو جس سے انہوں نے حدیث لی یا تو اس کا نام ایسا استعمال کیا جو جاننے والا کوئی نہیں، یا اس بندے سے سنی نہیں تھی مگر بیان ایسے کی جیسے اس سے خود جا کر سنی، تو یہ حدیث مدلس ہو جاتی ہے. 80 راوی امام بخاری نے ایسے لیے اور 7500 احادیث ہیں. ان میں سے 80 راویوں سے جو احادیث لی ہیں وہ ہیں 6272 احادیث. کتنی احادیث؟ اب 7000 7500 میں سے 6500 حدیث مدلس ہے یعنی ضعیف ہے. یعنی جو کتاب کا نام ہے الصحیح بالبخاری، سمجھ آ رہی ہے بات؟ کتاب کا نام ہے صحیح اور حدیثیں اس میں 6500 ضعیف حدیث. عام آدمی کو تو یہ سمجھ نہیں ہے، وہ تو جب سنے گا کہ ضعیف تو کہے گا یہ حدیث ہی نہیں ہے. مگر اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ ضعیف ہونا کوئی ایسا جرم نہیں ہے، یہ تو خود بخاری کی 6500 حدیثیں موجود ہے اس میں، ان کی صحیح بخاری میں جہاں انہوں نے لکھا یہ کتاب صحیح ہے اور وہ صحیح حدیث کیا ہے 6 لاکھ حدیث میں سے چن کر رکھی ہیں. 6 لاکھ حدیث میں سے بھائی کوئی تو اس میں کیٹیگری اور کوئی تو ضابطہ تھا نا کہ یہ چیز میں نے لے لی ہے. کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں تدلیس ہے؟ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا چل گیا ہے تو امام بخاری جو حدیث کے امام ہے اور جنہوں نے حدیث لینے کی شرائط وضع کی ہے، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ راوی انجان نہیں ہونا چاہیے، یا جس راوی سے بات بیان کر رہے ہیں یہ نہیں کہ کہیں میں نے سنا ہے حالانکہ سنی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے. تو کیا بخاری جو وضو کر کے جو غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟
بتائیے کوئی توقع کر سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بولے؟ اتنے اہتمام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. بھئی یہ اہتمام وہ کرتا ہے جو خلوص نیت کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. تو سمجھانے والے سمجھاتے نہیں ہیں، سادہ لوگوں کو وہ جو چکمہ دینے والے ہیں وہ چکمہ دے جاتے ہیں، وہ چکمہ دے جاتے ہیں. اب وہ جو 6 لاکھ حدیث ہیں امام بخاری کو یاد، آپ کو میں نے شاید اس وقت بھی بتایا تھا یقیناً کہ جو 7,500 میں سے 6,500 حدیث ہے تدلیس پر مبنی یعنی ضعیف ہے، اور صرف 1291 حدیثیں ہیں جو مکمل طور پر صحیح ہے. 1200 اور یہ تکرار ہے حدیثوں کا، اور پوری جو حدیث کل حدیث یعنی جو اصل حدیث ہے جو امام بخاری نے بیان کی ہے وہ تقریباً بنتی ہے 2602. 2602 حدیثوں کو بار بار لکھتے کتنی بار کی؟ 7,563 کل ہیں 2600. 6 لاکھ میں سے چنی ہے کتنی؟ سمجھ آ رہی بھائی؟ 2600 چنی ہے. 2600 کو کرتے مختلف جگہوں پر لکھتے ایک حدیث کیونکہ مختلف عنوان ہوتے ہیں تو مختلف جگہوں پر لکھی تو بن گئی 7,563 حدیث، جن میں سے احادیث ہوگی 6,272 مدلس. کل اس کا مطلب یہ ہے کہ 2602 حدیثیں تھیں، ان میں سے 1291 1326 آدھی حدیثیں ضعیف ہے اور آدھی حدیثیں صحیح. 2600 میں سے 1291 تو ہو گئی صحیح اور باقی ہو گئی ضعیف. یہ 2691 1300 ہو گیا تو 13 دونے 26. تو 2600 میں سے آدھی ضعیف ہے آدھی صحیح ہے. اب کیا کریں گے؟ میں یہ ساری بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ضعیف حدیث کا واویلا جو بچایا جاتا ہے وہ ایسا کوئی واویلا نہیں ہے. اور پھر اتفاق ہے ائمہ اصول حدیث کا کہ ضعیف حدیث اگر فضیلت کے باب میں آ جائے تو ہر بندہ اس کو اپنا سکتا ہے، اس کو اپنا سکتا ہے. اخلاق کے باب پہ آ جائے، ترغیب اور ترہیب کے باب پہ آ جائے، کسی جگہ سے ڈرانا ہو، کسی چیز کا شوق دلانا ہو، اخلاق سکھانے ہو، آداب سکھانے ہو، اطوار سکھانے ہو تو وہ حدیث وہاں کام آتی ہے. اس حدیث پر عمل کیا جائے گا. اور ائمہ اصول حدیث کا یہ بھی متفق فیصلہ ہے کہ اگر صحیح حدیث کسی فقہ کے معاملے میں نہ مل رہی ہو تو ضعیف حدیث پر عمل کرنا لازم ہے. ضعیف حدیث پر عمل کرنا لازم ہے. قیاس اور اجماع کے مقابلے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو قرآن میں چیز نہ ملے، حدیث صحیح میں چیز نہیں ملتی، حدیث ضعیف میں مل گئی ہے تو اب قیاس یا اجماع نہیں کریں گے، حدیث ضعیف پر عمل کریں گے. یہ تھوڑی سی مشکل بات تھی. اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی حدیث ضعیف کہ کثیر تعداد کی حدیثیں ہیں اور ایسے ہی رہ جاتے ہوئے کوئی حدیث موضوع یا من گھڑت نہیں ہو جاتی کہ بندہ اسے کہے کہ بس یہ اس پر نہ عمل کرنا ہے. فضیلت کے باب میں تو جیسی بھی ہے عمل کر رہے ہیں فضیلت کے باب میں، تو ہم تو اعلیٰ اطہار کی فضیلت کی بیان کر رہے ہیں. ہم نے کون سے کہہ دیا کہ فاطمہ الزہرا نے ماذ اللہ کہا ہے، فرمایا کہ 6 نمازیں پڑھنی ہیں آپ، یا وہ فرمانے ہیں کہ آپ نے 1.5 ماہ کے روزے رکھنے. ہم ایسے کہہ رہے ہیں، ہم کوئی شریعت کے قانون کو چینج یا تبدیل نہیں کر رہے، ہم تو سید کائنات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہم تو رسول کائنات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہم تو اعلیٰ اطہار کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اور کسی بھی حدیث سے اگر کسی ذات کی فضیلت بیان کرنی ہو تو پھر اتفاق ہر آدمی کا اس بات پر اتفاق ہے اماموں کا کہ آپ اس حدیث کو استعمال کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں. کوئی عمل کر رہا ہو کسی حدیث سے، مثلا حضور میں مثال دے رہا ہوں کہ جمعے کے دن آپ نے 80 بار درود پاک پڑھنا ہے یا 800 بار پڑھنا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے.
کوئی حدیث ضعیف ہے تو کہا آپ درود پڑھتے ہوئے بیماری آتی ہے آپ کو؟ حدیث ضعیف ہے تو درود ہی پڑھنا ہے نا نبی پر. حدیث ضعیف ہے تو کیا ہے؟ زبان گم ہو جاتی ہے، ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جسے خود رب تعالیٰ خود کرتا ہے اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، اور پھر حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو حدیث ضعیف ہے تو ہوتے بھی ہیں. فضیلت ہے درود کی، اور درود کی برکت خود پڑھنے والے کو ہے، رسول کا اس میں کوئی نفع گھاٹا نہیں ہے، خود پڑھنے والے کو. عجیب فیض ہے آقا تمہاری نسبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شہیدم میرا لال پاک بہاول شیر کلندر. اب دیکھیں کہ ایسے بدبخت ہے، یہ نہیں حدیث ضعیف ہے، اور بدبخت مصطفیٰ کہہ رہے ہیں درود پڑھا گا جو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہی نہیں ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے. کس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سیدہ کائنات کی عرش پر یا آسمانوں پر شادی. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کہاں ہوئی؟ پہلا نکاح کدھر ہوا؟ عرش پر ہوا. اب یہ میں نے نہیں کہا، محدثین نے اور مورخین نے اور ائمہ نے بعد میں کہا. قرآن نے پہلے کہا مرج البحرین یلتقیان، کہ یہ دو سمندر آپس میں دو بار ملے. دو سمندر آپس میں تو ایک بار تو زمین پہ ملے، دوسری بار کہاں ملے؟ آسمان. تو پہلے آسمانوں پہ ملے پھر زمین پر. اب اس کی ظاہری جو تشریح ہے یا اس کی تفسیر ہے، وہ دو سمندر جنہیں بحر ہند بھی کہتے ہیں اور دوسرا بحر روم ہے، یا اسے کہتے ہیں بحر فارس اور بحر روم. یہ دو سمندر ہیں جن جو آپس میں ملتے ہیں، اور درمیان میں ایک پردہ ہے برزخ، بینہما برزخ لا یبغیان. اور وہ باریک سے پردہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ ایک پانی ادھر نہیں ملتا، وہ پانی ادھر درمیان میں پڑتا ہے، جبکہ وہ دونوں مل رہے ہیں. ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ دودھ میں پانی ملائیں یا پانی میں دودھ ملائیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ دودھ کھڑا ہے اور یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سمندر تو مل رہے ہیں، درمیان میں رب تعالیٰ کی نشانی یہ ہے، بہت ساری نشانیوں میں سے، کہ ایک پانی دوسرے پانی کے ساتھ مل رہا ہے لیکن ایک دوسرے پہ جڑتا نہیں ہے. درمیان میں اللہ نے پردہ کر دیا کہ وہ ادھر اپنی حد نہیں پھلانگ سکتا، یہ اپنی حد نہیں پھلانگ سکتا. ادھر ترش ہے ادھر میٹھا ہے. یہ تفسیر ہے ظاہری تفسیر. اہل محبت نے اور صوفیاء نے اس کی تفسیر میں بالاتفاق یہ لکھا ہے کہ یہ علی و فاطمہ کا نکاح. اس سے مراد کیا ہے؟ علی اور فاطمہ. اور اس بات پر سب متفق ہیں کہ زمین پر جو نکاح ہوا علی اور فاطمہ علیہ السلام. لیکن لفظ یلتقیان ہے کہ وہ دو ملے، اور یلتقیان دو بار ملے، دو بار ملے. تو اب جو پہلی بار ہے وہ آسمانوں پر ہے. کہاں ہے؟ آسمان. میں 4 مختلف احادیث پر جسے مستدرک میں حاکم نے لکھا، حاکم نے شبوری میں، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں لکھا، پھر طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط میں لکھا، پھر ابن اساکر نے اسے تاریخ دمشق میں لکھا. یہ 4 حدیث، اور یہ 4 مختلف سندوں سے، 4 مختلف سندوں سے، کہ حضور فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بن علی و ان اللہ زوجها فی السماء، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح کر لوں. اس سے پہلے اللہ نے آسمان پر ان دونوں کا نکاح کر دیا، آسمان پر ان دونوں کا نکاح کر دیا. اور دوسری حدیث ان اللہ زوج فاطمہ بن علی فی السماء، اللہ نے فاطمہ کا نکاح علی سے آسمانوں پر کر دیا. اب یہ حدیث ہے، حدیث کے راوی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں،
اپنی سند کے اعتبار سے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، ان سے یہ مروی ہے، انہوں نے رسول سے ذکر کیا، انہوں نے اب لگاؤ جھوٹ دو پر ہی لگ سکتا ہے، یا رسول پر مان اللہ یا عبداللہ ابن عباس پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بات کر رہے ہیں نا، جو سب سے پہلے مفسر قرآن ہے، حضور کے گھر کے بندے ہیں، حدیث انہوں نے بیان کی، اور اتفاق ایسا یہ چاروں حدیثیں حضرت عباس سے شروع ہوئی، عبداللہ ابن عباس سے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس سے آگے جن لوگوں نے کی ہیں ان لوگوں پر بیان ہو رہا ہے جو اتنا پاورفل اور طاقتور راوی موجود ہے عبداللہ ابن عباس، تو دوسروں کی طرف تو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پھر یہ ایک طریقہ ہی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی سند کے ساتھ آگے چلو یہ کہہ سکتے ہیں، مگر ایک سند پھر دوسری سند پھر تیسری سند پھر چوتھی سند، کہیں ایک جگہ تو ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی علم اصول حدیث کا یہ اتفاق ہے کہ ایک سند کے ساتھ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو تو دوسری سند کے ملنے سے اس کا ذوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس کا ضعیف ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار ہیں۔ اور پھر اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الصغیر میں لکھا، پھر تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا، پھر اس حدیث کو مختلف ائمہ ابن ابی حاتم نے اپنی مسند میں لکھا، پھر کئی محدثین اور ائمہ حدیث نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ رسول کائنات مسجد نبوی حضرت انس سے مروی ہے۔ یہ کتاب پیر صاحب آ جائیے میرے پاس، میں پریشان تھا کہ جمعہ سے بعد میں آئے گی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آ جائیے۔ یہ جسٹس ریٹائر نذیر احمد قاضی صاحب جو صبح نور پروگرام کرتے ہیں ٹی وی پر، آپ سنتے ہیں کبھی؟ اللہ کرے سنا کریں ان پروگرام، اہل بیت کی محبت میں مزید مہمیز لگتی، ایسے پروگرام سن رکھا کریں۔ تو نذیر غازی صاحب نے یہ کتاب کچھ عرصہ یعنی محنت کر کے دو بندوں نے یہ کتاب مل کر پوری تحقیق کے ساتھ لکھی ہے۔ یہ میں نے منگوائی تھی لیکن مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ لیٹ آئے گی آج سے لیٹ، لیکن کیونکہ خواہش تھی کہ آ جائے تو یہ پہنچ گئی۔ اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ اس سے پہلے میں نے یہ حدیث وہ اس دن آیا تھا تو میں نے یہ ساری لکھی ہوئی تھی، مگر اس میں اس پائے کے لوگ ہیں جو تحقیق کر رہے ہیں آج کے دور میں بھی کون سی حدیث قابل عمل ہے اور کون سی نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ انہوں نے یہاں بیان کی باقاعدہ اس حدیث کو، وہ عربی میں ادھر سے پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا ترجمہ ادھر سے سنا دیتا ہوں۔ میرے پاس اس کی عربی مکمل طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، مگر ایک روایت ان کی جو محب الدین الطبری فی ریاض النظرہ فی مناقب الاشرا، یہ کتاب ابھی میں کھول کر بیٹھا تھا یہاں پہ سر، میرے پاس موبائل میں موجود ہے عربی میں۔ ایک روایت ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، رسول کائنات مسجد میں بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے، اس قال صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا نے لعلی علی سے فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل آیا ہے۔ یہ اس کا مطلب یہ جبریل آیا ہے، مطلب جبریل کو دیکھ بھی رہے ہیں دکھا بھی، یہ جبریل آیا ہے، یہ جبریل۔ ہم جب کوئی سامنے نہ ہو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سردار صاحب، بے سردار صاحب بیٹھے کیوں نہیں تھے، یہ سردار صاحب کیڑے پاس، تو کہا ہاں یہ جبریل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جبریل ہے۔ ہذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز و جل زوجک فاطمہ، کے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے، تیرا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ اور پھر فرمایا واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور جبریل مجھے یہ بتا رہا ہے کہ آسمانوں پر ساتویں یا چوتھے آسمان پر، جس میں دوسری طرف آتا ہے کہ وہاں جب نکاح ہوا تو اللہ رب العزت نے بے انتہا اللہ کے فرشتے ہیں
مگر 40,000 جو اوپر کے درجے کے جلیل القدر فرشتے تھے، سوائے ان کے اس شادی کی رسم میں اور تقریب میں کسی اور فرشتے کو بھی شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ جلیل القدر، ہائی جنٹری جسے کہتے ہیں۔ ایسے کوئی بڑے لوگ جات کا نفیہ ہوئے تو بڑے بڑے آستے ہیں، کوئی وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، کوئی منسٹر سجیشن ایسے لے لیا کہیں 10 نہیں بابا گواڑی وہاں کے کچھ نہیں ہوئے بڑے بڑے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے 40 جو اوپر درجے کے فرشتے تھے انہیں بلوایا ہے اور وہ وہاں موجود تھے، اور پھر فرمایا وَأَوْحَا إِلَيَّ، اور اللہ مجھے أَوْحَا إِلَىٰ شَجَرَةِ طُوبَىٰ أَن نَنْصُرِي عَلَيْهِمْ الدُّرَرَ وَالْيَاقُوتَ، اور طوبہ جو درخت ہے جنت میں، اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ شادی ہو گئی ہے، دعا خیر اور نکاح ہو رہا ہے، تو موتی اور یاقوت کی بارشیں ان پر کر دے۔ تو طوبہ جو درخت تھا اس نے یاقوت کی اور موتیوں کی، مرجان کی، زبرجد کی، اس نے بارش کی ہے۔ اے وہ تو سٹے رہے نا اور یہ بتا سے بڑی نہیں، یہ رسم زمینی نہیں، یہ آسمانی رسم، یہ رسم کہانی ہے اور یہ سیدہ کائنات سے چلی، سیدہ کائنات سے آسمان والوں پر جنت کے درخت طوبہ کو رب نے حکم دیا ہے کہ اب شیرینی بانٹو، کیا کرو؟ شیرینی بانٹو، علی و فاطمہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول کائنات فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت طوبہ کو کہا گیا کہ اب ایسا کر کہ تو اوپر سے زیورات بھی دے اور لباس بھی بھیج، جو حوریں اٹھائیں اور حوریں پہنیں اور اپنا بناؤ سنگار کرے، کیونکہ نکاح فاطمہ علی کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی تو جانا ہے، انہوں نے بھی تو جانا ہے۔ تو وہاں یہ برسات ہوئی موتیوں کی، یاقوت کی، مرجان کی، مختلف موتیوں کی برسات طوبہ درخت نے کی، اور پھر فرمایا نَثَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَرَ وَالْيَاقُوتَ، جب برسات ہوئی تو طوبہ درخت نے یاقوت کی اور موتیوں کی بارش کی ان پر، اور پھر فرمایا وَابْتَرَدَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ، اور جو حوریں تھیں انہوں نے تھال بھر بھر کے بانٹے، تھال بھر بھر کے بانٹے ہیں، اور فَهُمْ يَتَحَادُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور مزے کی بات آل بیت سے مبدت کرنے والوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے جو آسمان سے اترا ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو آسمان سے اترا ہے۔ حدیث کے اگلے الفاظ کہ فَهُمْ يَتَحَادُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ تحفے صرف وہی ختم نہیں ہوئے، اہل مودت پر تب سے اب تک اور قیامت تک یہ تحفے بڑھتے رہے، قیامت تک یہ تحفوں کی بارش ہوتی رہی، قیامت تک۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا آلے دھار کے سائے میں، یہ اسی تحفے کی خیرات ہے، اسی گفٹ کی خیرات ہے جو طوبہ درخت سے اللہ رب العزت نے ملائکہ پر اور علی و فاطمہ کے نکاح پر طوبہ درخت نے برسات بسائی۔ تو یہ انہوں نے اسے بیان کیا۔ اب میں ادھر سے اپنی بات کر رہا ہوں، پھر اگلی بات انشاءاللہ پھر کریں گے کہ اب وقت بھی ہو رہا ہے، تو لگتا ہے مجھے یہ گفتگو اگلے جمعہ پر بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ موضوع پھر دوسرا بھی ہے کہ قیامت کے روز سیدہ کائنات کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ سیدہ کائنات کا پروٹوکول جانتے ہیں نا، اعزاز، آنر، حضرت فاطمہ الزہرا کا استقبال کیسے کیا جائے گا، یہ اگلا موضوع ہے جو اب اگلے سے غالباً اگلے جمعہ پر عرض کریں گے۔ یہ میں بات سے یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ یہ ایک حدیث سنائی، باقی حدیث اور باقی چیزیں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر اسے بیان کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اس حدیث کو لے کر بعض بدبختوں نے یہ واویلا مچایا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور میں نے ضعیف کی تو پوری تفصیل آپ کو بیان کر دی۔ اور دوسرا محدثین کا امام ترمذی سمیت یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو، ضعیف ہی ہو،
ضعیف اور اسے ضعیف ہی مان لیا جائے، مگر اس کے بعد والے لوگ اہل علم جو ہیں اگر اس حدیث کو لے لیتے ہیں، اسے بیان کر دیتے ہیں، تو اس کا ضعیف ہونا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی وجہ سے اگر حدیث ضعیف کہلائے بھی صحیح، کیونکہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، حدیث ضعیف نہیں ہوتی، ہاں بتانے والا سچا یا جھوٹا کمزور ہو سکتا ہے، حدیث حدیث ہی ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں کوئی شک نہیں ہوتا، بتانے والے کا کردار کیا ہے، اس کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں یا متواتر کہتے ہیں یا مشہور کہتے ہیں، عزیز کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، بہت ساری قسمیں، تو وہ بتانے والے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور محدثین نے اور ائمہ علوم حدیث نے کہا ہے کہ اگر بالفرض کسی وجہ سے، کسی آدمی کی وجہ سے کوئی حدیث ضعیف ہو بھی جائے، تو کہیں دوسری سند میں یا کسی دوسرے زمانے میں اہل علم اس حدیث کو لے لیں اور اس حدیث کو بیان کرنے لگ جائیں، تو اس کا ضعف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ضعف، جانتے کمزوری جس کی وجہ سے اس پر ایک داغ لگا تھا، وہ داغ خود بخود دھل جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو نئے فتنے آ رہے ہیں، دوستان نے وقار گزارے یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑے رہیں اور ان فتنوں کا شکار نہ ہو، اپنا تعلق رسول کائنات کے ساتھ اور رسول کی آل کے ساتھ جوڑ کر رکھیں کہ یہی ایمان ہے اور بس یہی ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھنے تھے، لا اسألکم علیہ اجرا ان المودۃ فی القربى، مودت ایک ایسا جذبہ محبت ہے کہ محبت کی جہاں انتہا ہو جاتی ہے، اس سے کہیں آگے مودت کی ابتدا ہوتی ہے، کہیں آگے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایسا مضبوط تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اور اگر کسی کے چہرے پوچھنے سے اور کسی کی باتیں ایسی من موہ دینے والی اور لگے کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے اور دلیل کے مطابق کہہ رہا ہے، اس کی بات میں اثر ہے، تو جان لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا ایک علاقے میں، حروریہ میں، جہاں منافقین رہتے تھے، خوارج رہتے تھے۔ جب وہاں بھیجا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا وہ بڑی خوبصورت تلاوتیں کر رہے تھے، بڑے لمبے اور بڑی نمازوں میں مشغول تھے، حدیث ہے وہ بڑے مشغول تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں ٹھٹک گیا کہ مجھے یہ کہاں بھیج دیا ہے، ان سے پکا تو صاحب ایمان بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے، اتنی خوبصورت تلاوتیں جیسے قرآن اب نازل ہو رہا ہے اور نمازیں ایسے پڑھ رہی ہیں کہ صحابہ بھی حضور نے فرمایا تھا تم بھی سمجھو گے کہ ہم نے کیا نمازیں پڑھی، نماز کو یہی لوگ پڑھ کر بیٹھے، ان کی عبادتیں، ان کی تلاوتیں، ان کے ذکر و اذکار، تسبیحات اور ان کی شبیداریاں، ان کی عبادتیں تمہیں لگے گی، صحابہ سے فرما رہے ہیں، صدیق اکبر جیسے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ لگے گی کہ تم نے کیا کیا، اصل عبادت تو یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں، اور ہوگے کیا؟ حضور نے فرمایا ان کے دل سے ایمان ایسے نکلے گا جیسے شکار سے تیر گزر جاتا ہے اور تیر پر خون کا ایک نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اتنی نمازیں اور یہ وہ، تو کہیں ہم غلط جگہ پر نہ پہنچ گئے، یہ حدیث روایت بیان کر رہا ہوں کہ کہیں ہم غلط جگہ پر نہ پہنچ گئے ہوں، تو فاروق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں بھٹک جاتا اور میں راستہ، میں سمجھتا کہ میں نے منزل جو جس پر جانا تھا یہ وہ منزل نہیں ہے، وہ راستہ، وہ منزل اور وہ لوگ کوئی اور ہیں۔ تو اچانک رسول کائنات کا مجھے وہ فرمان یاد آیا کہ میرے صحابہ ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی تلاوتیں، ان کا قرآن سنو گے تو تم کہو گے کہ ہم نے کیا پڑھا، پڑھ تو یہ گئے، پڑھ تو یہ گئے۔ جب یہ بات مجھے سمجھ آئی تو پھر میں اپنی فوج کو کہا کہ یہ ان پر ٹوٹ پڑو کہ رسول کائنات نے فرمایا یہ قوم کے اور امت کے شریف ترین لوگ ہیں جن کی باتیں آپ کو حلاوت دینے لگے اور آپ کا من مونے لگے اور آپ سمجھنے لگے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو حضور کی حدیث یاد رہے اور ان کی عبادتوں سے لگے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں اور یار کوئی گھر نہیں، نماز سے تو پڑھنے پر ہم یہ اکثر یہ بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ اکثر ہم
کیونکہ اسے سنی ہے نا، سن تو سنی ہے، سن ہے جہاں سہم ہے نہیں سنی، سنی تو ہوتا ہے جو رسول کی سنت پر عمل کرے، رسول کی پہلی سنت یہ آل دار سے محبت، تو ہم ویسے سنیں جس سے آپریشن کے لیے کوئی جگہ سن کی جاتی ہے پھر آپریشن کیا جاتا ہے، بندہ جاگتا بھی رہے تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، تو ہم جاگ بھی رہے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہیں، تو ہم یہ اکثر ہمارا 99% یہ ہوتا ہے اور یار سیٹے نالو چنگے نماز تو پڑھتے ہیں۔ یہ بات حضور نے فرمائی تھی کہ صحابہ تم کہو گے کہ ہم سے اچھے ہیں نماز تو پڑھ، اس لیے جب ایسے معاشرے میں جاؤ اور ایسے لوگوں میں جاؤ ایسے افراد میں جاؤ تو یہ حدیث آقا کی پیش نظر ہے کہ مصطفیٰ کی آہن سے کٹ کر ایمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت کو اور حق کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔